رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 28ویں پارے کا نصف ہے اور سورہ صف کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی کی پاکی کا بیان ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو کچھ کہو اس پر عمل بھی کرو۔ بیمار ہوتا ہے آدمی، کہتا ہے صحت مند ہو جاؤں گا تو ہی نمازیں پڑھوں گا۔ تنگ دست ہوتا ہے، کہتا ہے مال ہوگا تو میں خوب اللہ کے نام پہ لٹاؤں گا۔ اس قسم یا جہاد کروں گا اگر اللہ نے مجھے طاقت دی۔ جب جہاد کی آیتیں نہیں اتری تھی تو کچھ لوگ کہتے تھے، جب جہاد کی آیتیں اتر گئی تو پھر کہتے ہیں ابھی ذرا لیٹ ہوتی، ہماری طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں تو یہ ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو، اس طرح جس طرح کہ ایک شیشہ بنائی دیوار ہوتی ہے، اس طرح کھڑے ہو۔ جہاد میں ایک ہے، نماز میں بھی ایسے اور جہاد میں بھی ایسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور بار بار تم اعتراض کرتے ہو، جہاد کے لیے تیار نہیں، کہتے ہو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے جہاد کریں، جب فتح ہو جائے تو کھانے کے لیے ہمیں بلا لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، تو رات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے پیغمبر کی بھی خوشخبری دیتا ہوں، پھر میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے یہ اس کو غالب کر کے رکھیں گے، تو لہذا جو دین کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی غالب ہو جائے گا۔ تو میں ایک تجارت نہ بتاؤں، ہر آدمی کو تجارت جس میں نفع ہوتا ہے، فائدہ ہو، اور میں تجارت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر ان پر عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تجارت ہے یا اللہ؟ فرمایا ایمان لاؤ اور جہاد کرو، دو کام، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیں گے جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور ایک جلدی فتح بھی تمہیں مل جائے گی۔ ایمان والو انصار بن جاؤ نبی علیہ السلام کے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا تھا ہم نحن انصار اللہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر سورہ جمعہ اس کے شروع میں پھر تسبیح مسبحات جو ہیں یہ ان میں توحید ہے سب سے پہلے، ایسی 7 صورتیں ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں کے اندر ایک عظیم الشان نبی بھیجا ہے جو ان کی تزکیہ بھی کرتا ہے اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ یہ لوگ پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے
اور جناب جو عمل نہیں کرتے اپنے علم کے مطابق اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گدھے پر علم کی کتابیں لا دی گئی ہوں. مثال دیا یہود کی. یہود بہت کچھ جانتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے. فرمایا جس طرح گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے، کتابیں دین کی ہوں لیکن اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو دیکھتا ہے کہ بوجھ کتنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ، جب تم اپنے آپ کو اللہ کے دوست سمجھتے ہو جہاد سے جیو کیوں چراتے ہو؟ جہاد میں موت نہیں ہے، جہاد میں عزت ہے. شہادت ہو گئی ہو تب عزت ہے، اگر فاتح ہو گئے تب عزت ہے. ایمان والوں جب آواز لگ جائے نا اللہ کی طرف آنے کی تو سارے کام چھوڑ دو، بے چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، جو کام کر رہے ہو سب چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو. چھوڑ دو بے کے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. جب نماز ختم ہو جائے پھر جا کے کاروبار پر ہاتھ ڈالنا تو انشاءاللہ یقیناً تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، منافقوں کو زجر ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو میرے رسول ہیں، یقینی بات ہے، لیکن منافق جو آپ کو آ کے کہتے ہیں رسول، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ان کے دل میں تو رسول نہیں ہوتا، زبان میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. یہ ایمان قبول نہیں ہوتا. یہ انہوں نے قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. یہ بڑے پلے ہوئے جوان ہیں، موٹے تازے ایسے ہیں ان کو دیکھتا ہی بندہ رہ جائے، اور ان کے لباس اتنے خوبصورت ہیں آدمی ان کو دیکھتا رہ جائے، لیکن دل کے اندر ان کے اندر غلاظت اور منافقت ہے اور ساتھ بزدلی ہے. یہ ایسے ہیں جیسا کہ وہ لکڑیاں جو جلانے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیتی ہے خشک کرنے کے لیے تاکہ یہ خشک ہو جائے، ان کو جلائیں. ان کے اندر طاقت تو کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف جلنے کا کام دیتی ہیں. یہ موٹے تازے خوبصورت حسین خوبصورت اور جناب خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، لوگوں کو حیران کر دیں، لیکن اندر ان کے کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم مدینے میں جا کر ان نعوذ باللہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. لمبا واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں اور وہ نعوذ باللہ عزت والے نہیں ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، خزانے تو اللہ کے پاس ہیں لیکن منافق سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم مدینہ میں واپس گئے تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. ایک کہاں سے عزت والے آ گئے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے اور عزت مومنوں کی ہے. چوتھا ہے ہی کوئی نہیں جس کے پاس عزت ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، ایمان والو تمہیں مال اور اولاد غفلت میں نہ ڈالے کہ اللہ کی یاد سے تم ابھی دفتر یاد آ گیا، ابھی بچوں کا حکم یاد آ گئے، اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ اب مال چھوڑ جائے گا، اولاد چھوڑ جائے گی، ہر شے چھوڑ جائے گی، ساتھ جائے گا تو ایمان اور نیک اعمال جائیں گے. ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو مال اللہ نے دیا اس میں سے مرنے سے پہلے کچھ خرچ کر جاؤ، ورنہ موت کے وقت کہو گے ذرا مجھے تاخیر اور ذرا ڈھیر مل جائے تو میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس وقت کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے. پہلے بڑی مہلت اس کے پاس رہی تھی. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز. اسی کی حکومت ہے، اس کا ملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے تمہیں بنایا، لیکن تم میں سے پیدا ہونے کے بعد کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ مومن.
اللہ نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اللہ نے یہ تمہاری خوبصورت شکلیں بنائی، تم اللہ کی طرف جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور تو جو دل میں چھپا کے رکھتے ہو اور جو زبان سے بولتے ہو وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تو سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہارے پاس پہلے کافروں کی باتیں نہیں آئی؟ انہوں نے اپنے کیے کہ وبال چکھ لیے، دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہتے تھے یہ پیغمبر انسان ہے اور ہماری ہدایت کے لیے کیسے آ گیا، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ ان کو انسان ہونا جو ہے وہ غلطی میں ڈالتا۔ زعم الذین کفروا، اور دوسرا عقیدہ غلط ان کا یہ تھا کہ مرنے کے بعد مٹ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہو گیا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ کی قسم، اللہ خود اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں اٹھائیں گے بھی اور تمہارے عمل کی خبر بھی دیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ لہذا آمنوا باللہ ورسولہ والنور، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور یعنی کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، تو اچھے رہو گے۔ ایک دن آئے گا جس کو تغابن کہتے ہیں، وہاں نقصان ہی ہوگا، نقصان وہاں تمہیں محسوس ہو گیا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح نقصان میں ڈال کر کے آئے۔ ہاں جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کو جنت ملے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو کافر مشرک رہے وہ ہمیشہ جہنم کے لیے چلے جائیں گے۔ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت کرونا ہو یا جو حیضہ ہو یا کوئی اور بیماری ہو یا تنگ دستی ہو یا بھوک ہو یا پیاس ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، بخار ہو، یہ سب اللہ کے آنے سے، اللہ کے دینے سے آتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ اگر تم نے منہ پھینک لیا تو ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری میرے احکام پہنچا دینے، ان میں سے پہلا حکم ہے اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پر مومنوں کو چاہیے کہ ایمان رکھیں اور توکل اور بھروسہ رکھیں۔ ایمان والوں، بعض تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن بھی ہوتے ہیں، دین سے ہٹا کر ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ جو دین سے ہٹ کر ہوتا ہے، ایسے مطالبوں سے فاحذروہم، ذرا محتاط رہنا۔ لیکن اگر وہ اپنے مطالبے سے باز آ جائیں تو معاف بھی کر دینا، درگزر بھی کر لینا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اولاد تمہاری آزمائش بھی ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات مانو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ بھی کرو، اور بخل نہ کیا کرو۔ جو آدمی بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ جو کچھ دو گو اللہ کے ہاں قرضہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے گی، آخرت میں بھی۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن، اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دو، پہلے تو نکاح کیا تھا طلاق کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے آپ گھر کو بسا کے دکھاؤ، لیکن کوئی مجبوری ہو بھی گئی تو ایسے وقت میں طلاق دو تاکہ عدت گزارنا آسان ہو جائے، پھر عدت کو گنتے بھی رہو تاکہ کسی کو نہ بخاوت کو نہ بیوی کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ عدت کے دنوں میں اس بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالو، نہ وہ نکلے یہاں سے، عدت گزار کے جائے گی۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظالم جو ہے ظلم کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ بڑی مشکل جگہ میں اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتے ہیں، اور رزق کو اس کو وہاں سے دیتے ہیں جو اس کے گمان میں نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
کچھ حکام بھی سن لو. جو عورتیں طلاق ہو گئیں حیض والی نہیں تھی یا ابھی جو چھوٹی بچی تھی یا حاملہ یا چھوٹی تھی تو طلاق ہو گئی تو ان کو 3 مہینے عدت گزارنا پڑے گی. اور جو حاملہ ہیں وہ وضع حمل تک عدت گزاریں. انفقوا اور ان پر بھی خرچ کرو. اسکنوہن من حیث سکنتم ان کو وہاں جہاں تم رہتے ہو ان کو بھی رہا کرو اور بسایا کرو اور اپنے مال سے ان پر خرچ بھی کیا کرو. جب وہ بچہ جنتے ہیں طلاق شدہ تو پھر وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا ماہانہ بھی تمہیں دینا پڑے گا. اگر وہ زیادہ مانگتی ہیں تو پھر کسی اور سے دودھ پلوا لینا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا کتنی بستیاں ایسی ہیں جو اپنے رب کی نافرمان ہوئی. ہم نے ان کو جو ہے ان کا حساب لیا اور سخت عذاب دیا. انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ او عقل مندو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ نے تمہارے لیے رسول بھیجا ہے جو اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں سکھاتا ہے اور تاکہ تم ایمان لاؤ اور ظلمتوں سے نکلو اور نور کی طرف آ جاؤ. جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ الذی اللہ تو جس نے 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کی. اللہ کے احکام اس میں جاری ہے. ہر ایک مان کے چل رہا ہے. وہ انسانوں تم بھی اللہ کی بات کو مانو. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک سورہ تحریم اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب فرماتے ہیں میرے محبوب آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا بس میں اس باندھی کے قریب نہیں جاؤں گا یا یہ جو ہے اپنا شہد وہ نہیں پیوں گا کیونکہ لمبا واقعہ آپ نے سنا وہ بھی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حلال چیز ہے باندھی بھی اور شہد بھی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں صرف اپنی تبتغی مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی خوشنودگی کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کی طرح کر رہے ہیں. لہذا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ دیں اور اس کو حلال سمجھیں. اللہ آپ کا مولا ہے علیم حکیم ہے. آپ نے ایک بیوی سے کوئی راز کی بات کہہ دی اور کسی کو نہ بتانا. اس نے بتا دی اللہ کے پیغمبر نے بتایا تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ اس اللہ ہی نے بتایا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما اگر توبہ کر لو تو تمہارے دل جھک تو چکے ہیں. جلدی توبہ کرو. اگر تم ایسے اپنے راستے پر ڈٹی رہی ہے اپنے مشورے پر تو پھر اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا. فرشتے بھی مدد کریں گے. نیک مومن بھی مدد کریں گے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدد کرے گا. تم کس کس کا مقابلہ کرو گے؟ اگر اس نے تمہیں طلاق دے دی تو ہم تم سے بھی اچھی عورتیں ہم ان کو عطا کر دیں گے. وہ اچھی عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو مسلمان ہوں مومن ہوں فرما بردار ہوں توبہ کرنے والی ہوں عبادت گزار ہوں روزے دار ہوں اور جو ہے باقرہ بھی ہو سکتی ہیں سیبہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن نہ طلاق ہوئی تو معلوم ہے ازواج مطہرات کے اندر یہ ساری صفات تھیں. اس واسطے نہیں بدلی گئی. کو انفسکم اہلیکم ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں. ایمان والو تم توبہ کر لو توبہ خالص کر لو. جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے. اور جب جاؤ اور جا رہے ہوگے تو عجیب منظر ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بڑی عزت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. سامنے نور دوڑ رہا ہوگا دائیں طرف سے نور ہوگا کھولا راستہ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اندر یہ جا کر جنت میں پہنچیں گے اور زبان سے ہوگا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. یا اللہ یہ نور ختم نہ ہو جائے اس نور کو مکمل کرنا ہمیں جنت تک پہنچانا ہماری جو غلطیاں اسے معاف کر دینا. یا ایھا النبی جاہد الکفار ایمان آئے میرے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اللہ تعالیٰ نے دو کافر عورتوں کی مثال دی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اور دو ایمانداروں کو مثال دی، ایک فرعون کی بیوی تھی اور ایک حضرت مریم تھی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اس کے مضامین میں سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا بھی کیا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم قوم میں سے کون اچھے عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، اور کسی بھی آسمان کو آپ دیکھیں گے کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ بار بار دیکھیں، تمہاری نظریں تھک کر تو واپس آ سکتی ہیں، لیکن کسی آسمان میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اور جو تمہارے سرو پر آسمان ہے، اس میں تو اللہ نے چراغ رکھے ہیں، یعنی ستارے رکھے ہیں، وہ ایک تو اس کو خوبصورت بناتے ہیں، دوسرا روشنی دیتے ہیں، تیسرا شیطانوں کو بھگاتے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، جب انہیں ڈالا جائے گا تو سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہ آگ کا چلانا، دوزخ کا چلانا، دوزخ بھی چلائے گی اور وہ جوش میں ہوگی اور اتنے غصے میں ہوگی جیسا کہ کوئی آدمی آپ دیکھیں گے غصے میں پیلا لال ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رگیں پھٹتی ہیں۔ یہ جہنم بھی غصے میں ہوگی کہ اللہ کے منکروں کو میرے پیٹ میں ڈالو، یہ باہر کیوں پھرتے بڑے ہیں۔ جب جہنم میں جائیں گے تو دروغے کہیں گے یار تمہارے پاس کوئی نذیر دکھائے، ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ حضرت آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جو ہے جھٹلا دیا تھا، کاش کہ ہم اس کی بات سن لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر لیں گے لیکن اب فائدہ کوئی نہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، خوشخبری جو آدمی اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے اس کی بخشش بھی ہوگی، اجر کبیر بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سارا باتیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پیدا کیا، لطیف خبیر ہے۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے جو ہے بچھونا بنایا، اس کے راہوں پر چلو، اس کے اندر تمہارے لیے رزق رکھا ہے، وہ کھاؤ، یہی اسی زمین سے اٹھ کر میدان معاشر میں آؤ گے۔ کیا تم امن میں ہو، بے خوف ہو گئے کہ آسمان والا زمین میں تمہیں دھنسا دے تو کون تمہیں نکالے گا، یا آسمان سے پتھر برسا دے تو پھر کون تمہیں بچائے گا؟ تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، اللہ نے ان کو فضا کے اندر تھام کے رکھا ہے، یہ خود یہاں سے اڑ نہیں سکتے اور تھامے نہیں جا سکتے۔ ما یمسکہن الا الرحمن اما هذا الذي جند لكم ينصركم، آیا کون ہے جو تمہاری لشکر بن کے تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو بچا لے، کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک دے تو کون ہے جو تمہارا رزق جاری کر سکے؟ کیا ایک شخص ہے جو منہ کے بل چلتا ہے، اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، اس کا سر نیچے، آنکھیں نیچے ہیں، اور دوسرا سیدھا بھی جا رہا ہے، صراط مستقیم پر بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتا جا رہا ہے، کیا یہ برابر ہے؟ نہیں۔ ایمان والا سیدھا جاتا ہے اور کافر مشرک الٹا جو ہے منہ کے بل چلتا ہے۔ اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلایا۔ اللہ وہ ہے جو تمہارا مالک اور خالق ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما فلما رأوا زلفۃ، آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے آپ ڈراتے ہیں، فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے میرا کام تو ڈرانا ہے۔ یہ جب دیکھ لیں گے نا اس عذاب کو جس کو مانگتے ہیں تو ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، برے ہو جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جو تم خود مانگتے تھے اب آ گئے، سیر ہو کر اس کو حاصل کرو۔
قل ارأيتم ان هلكني الله ومن معي، ان کو کہو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کریں یا رحم کریں، یہ تو اللہ کا ہمارا معاملہ ہے، بتاؤ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن وآمنا به، رحمان اللہ ہمارا مسلمان دائیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو خشک کر دیں، نہ تمہارے نلکے یہاں سے نکال سکے، نہ کوئی پیپ آ سکے، نہ ٹیوب ویل ہو سکے، نہ دریاؤں اور سمندروں سے پانی آئے، تو کہاں جاؤ گے؟ کون لائے گا؟ فمن يأتيكم بماء معين، یہ چشمے کا پانی کون لائے گا؟ کہتے ہیں ایک بیوقوف نے کہا ہم کنیوں اور ہتھوڑوں سے زمین کھرید کھرید کر پانی نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا، فرمایا وہاں سے تو جب نکالو گے پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو لا کے دکھا دو۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان کے لکھنے والے فرشتوں کی، کیا ہے یا اللہ قسم؟ فرمایا اما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو جو لوگ دیوانہ کہتے ہیں آپ تو فرزانی ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کو اتنا اجر دے گا جب کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ تو اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ سے وہ جو ہے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو کمپرومائز یہ نہیں ہوگا کہ ان کی مرضی پر ہو، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو بلائیں ادھر آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کی طرف نہیں جا سکتے۔ فلا تطع المکذبین، آپ ان جھٹلانے والوں کی بات کو نہ مانیں۔ اور خاص کر ایک بندے کا نام لیا، اس کی بڑی بری صفات کا نقل کیا، اس کی بات تو بالکل نہ مانے۔ وہ قسمیں اٹھاتا ہے، ذلیل ہے، عیب جو ہے، چور جناب چغلی کھاتا ہے اور خیر سے روکتا ہے، حد سے نکلتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور گردن اس کی اکڑی رہتی ہے اور بدکار بھی ہے، اور اس واسطے کہ یہ مال اور اولاد والا ہے، یہ نہ مال رہے گا نہ اولاد رہے گا۔ ہم اس کی ناک پر سونڈ پر داغ دیں گے، یہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ مال والو، دولت والو، عزت والو، قوت والو جو ہے اس پر نازل نہ ہو، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک آدمی کا باغ تھا، وہ اس میں سے تیسرا حصہ اور یا زیادہ حصہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا، اور اس کا باغ پھولتا پھلتا رہتا تھا۔ وہ مر گیا، اس کی اولاد نے کہا ہم باپ زیادہ ہو گئے، ہم لوگوں کو نہیں دے سکتے، ہمارے بچے اور خاندان بڑھ گیا ہے، لہذا رات کو جاؤ اور پھل کاٹ کے آؤ تاکہ کوئی مانگنے والا وہاں نہ آ جائے۔ یہ چپ کے گئے، جب باغ میں پہنچتے ہیں تو پھل نہ پید ہے، کوئی شے نہیں، پھل ہی نہیں ہے، ایسا ہے جیسا کہ کٹا ہوا ہے۔ ہاں کوئی راستہ بھول گئے، اور راستہ تو وہی بھول، باغ تو وہی ہے، لیکن ہم محروم ہو گئے۔ ان میں سے ایک سمجھدار نے کہا تم نے تو اس وقت جب یہ جو ہے مشورہ کیا تھا انشاءاللہ تک اور اللہ کی تسبیح تک کوئی بیان نہیں کی تھی۔ ہاں واقعی ہم ہی ظالم ہیں۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اس باغ کو اس سے بہتر بدل دے۔ فرمایا جس طرح باغ ابھی پکا چلا ہوا تھا اب ختم ہو گیا، اسی طرح جب عذاب آئے گا تو تباہی پھیر دے گا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقین کے لیے باغ ہیں نعمتوں کے۔ دنیا میں جس طرح کافر مشرک نیک اور برے اکٹھے رہتے ہیں، بعض دفعہ کافر مشرک اور بدمعاش بڑے مالدار دولت مند بھی ہوتے ہیں، کیا ہم قیامت کے دن بھی ایسا کریں گے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ہم ہر آدمی کے عقیدے عمل کے مطابق اس کے ساتھ بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں وہاں ہم بھی دولت مند ہوں گے۔ کیا تم نے لکھوا رکھا تھا یا کسی کتاب کے اندر ہے یا تم نے اللہ کو قسم دے رکھی ہے؟ سألهم أيهم بذلك زعيم، ان سے پوچھئے کون اس کا ضامن ہے، کوئی ہے تمہارا شریک تو لے آؤ۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سجدے کی طرف دعوت دیں گے، سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چڑھی ہوئی ہوگی، اور ان کو کیوں دنیا میں جب ان کو جو ہے بلایا جاتا تھا نماز کی طرف، سجدے کی طرف، صحت مند ہونے کے باوجود نہیں سجدہ کرتے تھے، تو آج کر ہی نہیں سکتے، اب کرنا چاہتے ہیں۔ املی لہم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا، کیا آپ سے اس واسطے یہ دو بھاگتے کہ آپ ان سے مانگتے ہیں؟ نہیں، آپ تو ان کو دیتے ہیں، مانگتے تھوڑی ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر جام کے رہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ چلے جائیں، حکم کا انتظار کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تھوڑی سی لغزش تو ہو گئی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ تو صالحین میں سے ہیں۔ اور مشرک جو ہے آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہم مضبوط کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کے منظر اب ان صورتوں میں شروع ہوتے ہیں۔ حق والی ہے اور آ کے رہے گی۔ آگے جو ہے قوم سمود، قوم عاد، اور اسی طرح قوم لوط اور فرعون کے واقعات جو پہلی صورتوں میں گزر چکے ہیں، بیان ہوئے ہیں۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، قوم عاد پر جو ہے ہوا ایسی چلی کہ 7 دن اٹھا کے مارا، اور وہ جناب 7 راتیں اور 8 دن، اور جناب ایسے پڑے تھے جیسا کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ اور قوم سمود کو جناب آواز سے یعنی چیخ سے ختم کر دیا گیا، اور قوم نوح کو کشتی جو ہے میں مومنوں کو سوار کر کے باقیوں کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان محشر میں جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ ہاتھ آگے کر کے کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، اور جنیو آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں اسی امید پر تو میں جو ہے عمل کرتا رہا، آج مجھے عیشت راضیہ، اب مجھے خوش کن زندگی مل گئی، باغ میں پہنچ گیا ہوں جن کا دم جن کا پھل چننا بھی آسان ہے، کھاؤ پیو جو کچھ تم نے دنیا میں نیکیاں کی تھی اس کے بدلے میں جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اعمال نامہ، کہے گا کاش کہ مجھے اعمال نامہ نہ ملتا، ایسے ہی جہنم میں پھینک جاتا، آج میرا مال مجھے کام نہیں آیا، میرا عہدہ میرے کام نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے آدر ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس بدمعاش کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور اس کو جہنم میں دے مارو، اور جہنم کے اندر 70 بڑے جہنم کے آگ کے بنے ہوئے زنجیروں میں ان کو جکڑ دو۔